عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم چوری نہیں کرو گے اور نہ زنا کرو گے، اپنی اولاد کی جان نہیں لوگے، اپنے دل سے گھڑ کر کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے، اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ بس تم میں سے جو کوئی وعدہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے اوپر لازم ہے، اور جو کوئی ان میں سے کچھ غلطی کر گزرے گا اور دنیا میں ہی اسے اس کی سزا مل جائے گی تو یہ اس کا کفارہ ہوگی اور اسے پاک کرنے والی ہوگی، اور جس کی غلطی کو اللہ چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اس کی مغفرت کر دے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاتھ کٹنے کے بعد اگر چور نے توبہ کر لی تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ یہی حال ہر اس شخص کا ہے جس پر حد جاری کی گئی ہو کہ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6801۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عقل کے چند لوگ آئے اور اسلام قبول کیا، لیکن مدینے کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی، ان کے پیٹ پھول گئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقے کے اونٹوں کے ریوڑ میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ ملا کر پئیں۔ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور تندرست ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہنکا لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے اور انہیں پکڑ کے لایا گیا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، کیونکہ انہوں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا تھا، اور ان کے زخموں پر داغ نہیں لگوایا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6802۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرینیوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے لیکن ان پر داغ نہیں لگوایا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ مذکورہ بالا ڈاکو مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6803۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 6 ہجری میں آئے اور یہ لوگ مسجد کے سائبان میں ٹھہرے۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دودھ کہیں سے مہیا کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ تم لوگ ہمارے اونٹوں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند ہو کر موٹے تازے ہو گئے۔ پھر انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہنکا لے گئے۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریادی پہنچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے۔ ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سلائیاں گرم کی گئیں اور ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کے زخم سے خون کو روکنے کے لیے انہیں بھی داغا نہیں گیا۔ اس کے بعد وہ ہرہ مدینے کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کی تھی، قتل کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول سے غدارانہ لڑائی لڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6804۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل یا ارینا کے چند لوگ، میں سمجھتا ہوں عقل کا لفظ کہا، مدینہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دودھ دینے والی اونٹنیوں کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ وہ اونٹوں کے گلے میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ چنانچہ انہوں نے پیا اور جب وہ تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہنکا لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر صبح کے وقت پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے سوار دوڑائے۔ ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ وہ پکڑ کر لائے گئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی بھی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی۔
اور انہیں ہر راہ میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چوری کی تھی، قتل کیا تھا، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول سے غدارانہ لڑائی لڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6805۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل، حاکم، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6806۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6807۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی اسے نہیں بیان کرے گا۔ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یا یوں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6808۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، بندہ جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب وہ قتل ناحق کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایمان اس سے کس طرح نکال لیا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس طرح اور اس وقت آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر پھر الگ کر لیا، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کے پاس لوٹ آتا ہے، اس طرح اور آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6809۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6810۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے ابو سفیان نے بیان کیا، ان سے واصل نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ عمروں نے کہا کہ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن بن مہدی سے کیا، اور انہوں نے ہم سے یہ حدیث سفیان ثوری سے بیان کی، ان سے عامش، منصور اور واصل نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو میسرہ نے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ تم اس سند کو جانے بھی دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6811۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے ابو سفیان نے بیان کیا، ان سے واصل نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ عمروں نے کہا کہ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن بن مہدی سے کیا، اور انہوں نے ہم سے یہ حدیث سفیان ثوری سے بیان کی، ان سے عامش، منصور اور واصل نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو میسرہ نے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ تم اس سند کو جانے بھی دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6811۔ خالد طحان نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رجم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد؟ کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں۔ امر نہ معلوم کے لیے اظہار لا علمی کر دینا بھی امر محمود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6813۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ماعز نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے زنا کا 4 مرتبہ اقرار کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم دیا اور انہیں رجم کیا گیا۔ وہ شادی شدہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6814۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ماعز نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے زنا کا 4 مرتبہ اقرار کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم دیا اور انہیں رجم کیا گیا۔ وہ شادی شدہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6814۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے یہ بات 4 دفعہ دہرائی۔ جب 4 دفعہ انہوں نے اس گناہ کی اپنے اوپر شہادت دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور دریافت فرمایا کیا تم دیوانے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا پھر کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6815۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر مجھے انہوں نے خبر دی جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رجم کرنے والوں میں میں بھی تھا۔ ہم نے انہیں آبادی سے باہر عیدگاہ کے پاس رجم کیا تھا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے، لیکن ہم نے انہیں ہرا کے پاس پکڑا اور رجم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6816۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زماں رضی اللہ عنہ نے آپس میں ایک بچے عبد الرحمن نامی میں اختلاف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد بن زماں، بچہ تو لے لے، بچہ اسی کو ملے گا جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے وہ پیدا ہو، اور سودا رضی اللہ عنہ تم اس سے پردہ کرو۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قتیبہ نے لیث سے زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ زانی کے حصے میں پتھر کی سزا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6817۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا اسی کو ملتا ہے جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور حرام کار کے لیے صرف پتھر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6818۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا
کہ تمہاری کتاب تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا تجویز کی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تورات منگوائیے۔ جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اور جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور انہیں رجم کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں بلات مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ میں رجم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہودی عورت کو یہودی مرد بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6819۔ معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور زنا کا اقرار کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے 4 مرتبہ اپنے لیے گواہی دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ آپ کے حکم سے انہیں عیدگاہ میں رجم کیا گیا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے، لیکن انہیں پکڑ لیا گیا اور رجم کیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا اور ان کا جنازہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی جس کے وہ مستحق تھے۔ یونس اور ابن جریج نے ظاہری سے فصلی علیہ کا لفظ بیان نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری سے پوچھا گیا کہ کیا صلی علیہ کا لفظ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معمر نے روایت کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا معمر کے علاوہ بھی کسی نے روایت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6820۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، 2 مہینے کے روزے رکھنے کی تم میں طاقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا کہ پھر 60 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6821۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عمرو بن حارث نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے محمد بن جعفر بن زبیر نے، ان سے عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے اور عرض کیا، میں تو دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر صدقہ کر۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد ایک صاحب گدھا ہانکتے لائے جس پر کھانے کی چیز رکھی تھی۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ کھجور لدی ہوئی تھی۔ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آگ میں جلنے والے صاحب کہاں ہیں؟ وہ صاحب بولے کہ میں حاضر ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے پوچھا کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ہی کھا لو۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی حدیث زیادہ واضح ہے جس میں اطعم اہلک کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6822۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک صاحب کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ بیان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ بیان کیا کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا اور ان صاحب نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔
جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا، یا رسول اللہ، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مجھ پر حد جاری کیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا، یا فرمایا کہ تیری غلطی یا حد معاف کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6823۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غالباً تو نے بوسہ دیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، کیا پھر تو نے ہم بستری ہی کر لی ہے؟ اس مرتبہ آپ نے کنایے سے کام نہیں لیا۔ بیان کیا کہ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6824۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ خود اپنے متعلق وہ کہہ رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا، لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کر اسی طرف کھڑے ہو گئے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا تھا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ پھیر لیا اور وہ بھی دوبارہ اس طرف آ گئے جدھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا تھا۔ اور اس طرح جب اس نے 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6825۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے انہیں رجم کیا تھا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگنے لگے، لیکن ہم نے انہیں ہر راہ مدینے کی پتھریلی زمین میں جا لیا اور انہیں رجم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6826۔ عبید اللہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ اس پر اس کا مقابل بھی کھڑا ہو گیا، وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا۔ پھر اس نے کہا کہ واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کیجئے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، پھر اس نے اس کی عورت سے زنا کر لیا، میں نے اس کے فدیے میں اسے 100 بکری اور 1 خادم دیا۔ پھر میں نے بعض علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال شہر بدر ہونے کی حد واجب ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ہوں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اے انیس، صبح کو اس کی عورت کے پاس جانا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ وہ صبح کو اس کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا اور انہوں نے رجم کر دیا۔ علی بن عبداللہ مدینی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عینہ سے پوچھا، جس شخص کا بیان تھا اس نے یوں نہیں کہا کہ ان عالموں نے مجھ سے بیان کیا کہ تیرے بیٹے پر رجم ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس میں شک ہے کہ ظاہری سے میں نے سنا ہے یا نہیں، اس لیے میں نے اس کو کبھی بیان کیا کبھی نہیں بیان کیا بلکہ سکوت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6827 6828۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں زیادہ وقت گزر جائے
اور کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو رجم کا حکم ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور اس طرح وہ اللہ کے ایک فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ رجم کا حکم اس شخص کے لیے فرض ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، بشرطے کہ صحیح شرعی گواہیوں سے ثابت ہو جائے، یا حمل ہو یا کوئی خود اقرار کرے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے اسی طرح یاد کیا تھا، آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6829۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں کئی مہاجرین کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ ابھی میں مینا میں ان کے مکان پر تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج میں سن 23 ہجری ان کے ساتھ تھے کہ وہ میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش تم اس شخص کو دیکھتے، آج امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کیا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کروں گا، کیونکہ واللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی اور پھر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ میں انشاءاللہ شام کے وقت لوگوں سے خطاب کروں گا اور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ایسا نہ کیجیے، حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بھلے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہیں، اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے، لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معنی پھیلانے لگیں گے۔ اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے، کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا مقام ہے، وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے، وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے، اور علم والے آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے اور جو صحیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اچھا، اللہ کی قسم میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو اسی مضمون کا خطبہ دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم ذی الحج کے مہینے کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے۔ جمعے کے دن سورج ڈھلتے ہی ہم نے مسجد نبوی پہنچنے میں جلدی کی اور میں نے دیکھا کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ممبر کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، میرا ٹخنا ان کے ٹخنے سے لگا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی باہر نکلے۔ جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے خلیفہ بنائے جانے کے بعد کبھی نہیں کہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے اور جب مؤذن اذان دے کر خاموش ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، آج میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جس کا کہنا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ شاید میری یہ گفتگو موت کے قریب کی آخری گفتگو ہو، بس جو کوئی اسے سمجھے اور محفوظ رکھے اسے چاہیے کہ اس بات کو اس جگہ تک پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری اسے لے جا سکتی ہے، اور جسے خوف ہو کہ اس نے بات نہیں سمجھی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ میری طرف غلط بات منسوب کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر کتاب نازل کی۔ کتاب اللہ کی صورت میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ان میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اسے پڑھا تھا، سمجھا تھا اور یاد رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں رجم کرایا، پھر آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، اور اس طرح وہ اس فریضے کو چھوڑ کر
گمراہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ یقیناً رجم کا حکم کتاب اللہ سے اس شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زنا کیا ہو، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، بشرطے کہ گواہی مکمل ہو جائے یا حمل ظاہر ہو یا وہ خود اقرار کر لے۔ پھر کتاب اللہ کی آیتوں میں ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اپنے حقیقی باپ دادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا کفر اور انکار ہے کہ تم اپنے اصل باپ دادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنی نسبت کرو۔ ہاں، اور سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری تعریف حد سے بڑھا کر نہ کرنا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حد سے بڑھا کر تعریفیں کی گئیں، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا، بلکہ میرے لیے صرف یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں سے بیعت کروں گا۔ دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر وہ چل گئی۔ بات یہ ہے کہ بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ناگاہ ہوئی، اور اللہ نے ناگہانی بیعت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچائے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا متقی خدا ترس ہو۔ تم میں کون ہے جس سے ملنے کے لیے اونٹ چلائے جاتے ہوں؟ دیکھو، خیال رکھو، کوئی شخص کسی سے بغیر مسلمان کے صلاح مشورے اور اتفاق اور غلبہ آرا کے بغیر بیعت نہ کرے۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے۔ اور سن لو، بلا شبہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے بہتر تھے۔ البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی، اور وہ سب لوگ ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اسی طرح علی اور زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی، اور باقی مہاجرین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہمیں اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس لے چلیے۔ چنانچہ ہم ان سے ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ہماری انہی میں کے دو نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ انصاری آدمیوں نے یہ بات ٹھہرائی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں۔ اور انہوں نے پوچھا، حضرات مہاجرین، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہرگز وہاں نہ جائیں، بلکہ خود جو کرنا ہے کر ڈالو۔ لیکن میں نے کہا کہ بخدا ہم ضرور جائیں گے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور انصار کے پاس ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے۔ مجلس میں ایک صاحب سردار خزرج چادر اپنے سارے جسم پر لپیٹے درمیان میں بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بخار آ رہا ہے۔ پھر ہمارے تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد ان کے خطیب نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی۔ پھر کہا، اما بعد، ہم اللہ کے دین کے مددگار انصار اور اسلام کے لشکر ہیں، اور تم اے گروہ مہاجرین کم تعداد میں ہو۔ تمہاری یہ تھوڑی سی تعداد اپنی قوم قریش سے نکال کر ہم لوگوں میں آ رہے ہو۔ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہماری بے خنی کرو اور ہم کو خلافت سے محروم کر کے آپ خلیفہ بن بیٹھو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ خطبہ پورا کر چکے تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کرنے سے پہلے ہی میں اس کو شروع کر دوں، اور انصار کی تقریر سے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ پیدا ہوا ہے اس کو دور کر دوں۔ جب میں نے بات کرنی چاہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ان کو ناراض کرنا برا جانا۔ آخر انہوں نے ہی تقریر شروع کی، اور خدا کی قسم وہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور مجھ سے زیادہ سنجیدہ اور متین تھے۔ میں نے جو تقریر اپنے دل میں سوچ لی تھی اس میں سے انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی، فی البدیہہ وہی کہی، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا
کہ انصاری بھائیو، تم نے جو اپنی فضیلت اور بزرگی بیان کی ہے وہ سب درست ہے، اور تم بے شک اس کے سزاوار ہو، مگر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قریش ازرو نسب اور ازرو خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اب تم لوگ ایسا کرو کہ ان دو آدمیوں میں سے کسی سے بیعت کر لو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما، وہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ساری گفتگو میں صرف یہی ایک بات مجھ سے میرے سوا ہوئی، واللہ میں آگے کر دیا جاتا اور بے گناہ میری گردن مار دی جاتی تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا امیر بنایا جاتا جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خود موجود ہوں۔ میرا اب تک یہی خیال ہے، یہ اور بات ہے کہ وقت پر نفس مجھ کو بہکا دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جو اب نہیں کرنا۔ پھر انصار میں سے ایک کہنے والا حباب بن منظر یوں کہنے لگا، سنو سنو، میں ایک لکڑی ہوں کہ جس سے اونٹ اپنا بدن رگڑ کر کھجلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں، اور میں وہ باڑ ہوں جو درختوں کے ارد گرد حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ میں ایک عمدہ تدبیر بتاتا ہوں، ایسا کرو دو خلیفہ رہیں، دونوں مل کر کام کریں، ایک ہماری قوم کا اور ایک قریش والوں کا۔ مہاجرین قوم کا اب خوب شور و غل ہونے لگا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ آخر میں کہہ اٹھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ان سے بیعت کی، اور مہاجرین جتنے وہاں موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی، پھر انصاریوں نے بھی بیعت کر لی۔ چلو جھگڑا تمام ہوا، جو منظور الہی تھا وہی ظاہر ہوا۔ اس کے بعد ہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ایک شخص انصار میں سے کہنے لگا، بھائیو، بیچارے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا تم نے خون کر ڈالا۔ میں نے کہا، اللہ اس کا خون کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، اس وقت ہم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے زیادہ کوئی چیز ضروری معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کو ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں سے جدا رہیں اور ابھی انہوں نے کسی سے بیعت نہ کی ہو، وہ کسی اور شخص سے بیعت کر بیٹھے، تب دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو ہم بھی جبرن اور قہرن اسی سے بیعت کر لیتے یا لوگوں کی مخالفت کرتے، تو آپس میں فساد پیدا ہوتا، پھوٹ پڑ جاتی۔ دیکھو پھر یہی کہتا ہوں، جو شخص کسی شخص سے بن سوچے سمجھے بن صلاح و مشورہ بیعت کر لے تو دوسرے لوگ بیعت کرنے والے کی پیروی نہ کریں، نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی ہے، کیونکہ وہ دونوں اپنی جان گنوائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6830۔ زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں حکم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہو کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6831۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جلا وطن کیا تھا، پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6832۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جس نے زنا کیا تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا، حد قائم کرنے کے ساتھ 1 سال تک شہر بدر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6833۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو مخنث بنتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مرد بنے، اور آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو گھر سے نکالا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں کو نکالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6834۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس پر دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا کہ انہوں نے صحیح کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں۔ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدور تھا، اور پھر اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا،
لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے کو رجم کیا جائے گا، چنانچہ میں نے 100 بکریوں اور 1 کنیز کا فدیہ دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو ان کا خیال ہے کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی لازمی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ بکریاں اور کنیز تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ملے گی۔ اور انیس، صبح اس عورت کے پاس جاؤ اور اگر وہ اقرار کرے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے رجم کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6835، 6836۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور انہیں ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کنیز کے متعلق پوچھا گیا جو غیر شادی شدہ ہو اور زنا کرا لیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرائے تو اسے کوڑے مارو، اگر پھر زنا کرائے تو پھر کوڑے مارو، اگر پھر زنا کرائے تو پھر کوڑے مارو، اور اسے بیچ ڈالو، خواہ 1 رسی ہی قیمت میں ملے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے یقین نہیں کہ تیسری مرتبہ کوڑے لگانے کا حکم کے بعد یہ فرمایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6837، 6838۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کنیز زنا کرائے اور اس کا زنا کھل جائے تو اسے کوڑے مارنے چاہیے، لیکن لعنت ملامت نہ کرنی چاہیے۔ پھر اگر وہ دوبارہ زنا کرائے تو پھر چاہیے کہ کوڑے مارے، لیکن ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرائے تو بیچ دے، خواہ بالوں کی 1 رسی ہی قیمت پر ہو۔ اس روایت کی مطابقت اسماعیل بن امیہ نے سعید سے کی، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6839۔ شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے رجم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا۔ میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد؟ انہوں نے بتلایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس روایت کے مطابق علی بن مسہر، خالد بن عبداللہ محاربی اور عبیدہ بن حمید نے شیبانی سے کی ہے، اور بعض نے سورہ نور کے بجائے سورہ مائدہ کا ذکر کیا ہے، لیکن پہلی روایت صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6840۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے 1 مرد اور 1 عورت نے زنا کاری کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم جھوٹے ہو، اس میں رجم کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور کھولا، لیکن ان میں کے ایک شخص نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ پھر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور دونوں رجم کیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھک رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6841۔ ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ 2 آدمی اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے، اور دوسرے نے جو زیادہ سمجھدار تھے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے یہاں مزدور تھا۔ مالک نے بیان کیا کہ عصیف مزدور کو کہتے ہیں، اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر دیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹی کی سزا رجم ہے، چنانچہ میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے دی۔
پھر جب میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کرنا ہے۔ رجم تو صرف اس عورت کو کیا جائے گا اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ہیں۔ پھر ان کے بیٹے کو 100 کوڑے لگوائے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا، اور انیس اسلمی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا اس مذکورہ عورت کے پاس جائیں، اگر وہ اقرار کر لے تو اسے رجم کر دیں۔ چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6842 6843۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو رکنا پڑا، جبکہ یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں مکہ مارنے لگے، مگر میں نے اپنے جسم میں کسی قسم کی حرکت اس لیے نہیں ہونے دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ پھر اللہ نے تیمم کی آیت نازل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6844۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور زور سے میرے ایک سخت گھونسا لگایا اور کہا، تو نے ایک ہار کے لیے سب لوگوں کو روک دیا۔ میں اس سے مرنے کے قریب ہو گئی، اس قدر مجھ کو درد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ لکز اور وکز کے ایک ہی معنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6845۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو سیدھی تلوار کی دھار سے اسے مار ڈالوں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر حیرت ہے؟ میں ان سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6846۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ کسی رنگ نے یہ رنگ کھینچ لیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تیرے بیٹے کا رنگ بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6847۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدود اللہ میں کسی مقررہ حد کے سوا کسی اور سزا میں 10 کوڑے سے زیادہ بطور تعزیر و سزا نہ مارے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6848۔ مسلم بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبد الرحمن بن جابر نے ان صحابی سے بیان کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے سوا مجرم کو 10 کوڑے سے زیادہ کی سزا نہ دی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6849۔ بکیر نے بیان کیا کہ میں سلیمان بن یسار کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عبد الرحمن بن جابر آئے اور سلیمان بن یسار سے بیان کیا۔ پھر سلیمان بن یسار ہماری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن جابر نے بیان کیا ہے کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور انہوں نے ابو بردہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اللہ میں سے کسی حد کے سوا کسی سزا میں 10 کوڑے سے زیادہ کی سزا نہ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6850۔ ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مسلسل افطار کے بغیر کئی دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تو وصال کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ میرا تو حال یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ لیکن وصال کرنے سے صحابہ رضی اللہ عنہم نہیں رکے،
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن کے بعد دوسرے دن کا وصال کیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے چاند دیکھ لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید کا چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور وصال کرتا، یا آپ نے تنبیہاً فرمایا تھا کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر تھے۔ اس روایت کے مطابق شعیب یحییٰ بن سعید اور یونس نے ظاہری سے کی ہے، اور عبد الرحمن بن خالد فہمی نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6851۔ معمر نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے حضرت سالم نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر مار پڑتی کہ جب غلے کے ڈھیر یوں ہی خریدیں بن ناپے اور تولے، اور اس کو اسی جگہ دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالیں، ہاں وہ غلہ اٹھا کر اپنے ٹھکانے لے جائیں پھر بیچیں تو کچھ سزا نہ ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6852۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہاں جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو آپ پھر بدلہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6853۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے 2 لعان کرنے والے میاں بیوی کو دیکھا تھا، اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ شوہر نے کہا تھا کہ اگر اب بھی میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے ظاہری سے یہ روایت محفوظ رکھی ہے کہ اگر اس عورت کے ایسا بچہ پیدا ہو تو شوہر سچا ہے، اور اگر اس کے ایسا بچہ پیدا ہو جیسے چھپکلی ہوتی ہے تو شوہر جھوٹا ہے۔ اور میں نے ظاہری سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس عورت نے اس آدمی کے ہم شکل بچہ جنا جو میری طرح کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6854۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہی تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بلا گواہی رجم کر سکتا تو اسے ضرور کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ عورت تھی جو فسق و فجور ظاہر کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6855۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی، پھر وہ واپس آئے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے ایک صاحب یہ شکایت لے کر ان کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر ان صاحب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، جس حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا۔ وہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت، سیدھے بالوں والے تھے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس معاملے کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس عورت کے یہاں اسی شخص کی شکل کا بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہی تھا جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا گواہی کے رجم کر سکتا تو اسے رجم کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد برائیاں اعلانیہ کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6856۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6857۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6858۔ ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس پر فریق مخالف کھڑا ہوا، یہ زیادہ سمجھدار تھا اور کہا کہ انہوں نے سچ کہا، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجیے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گفتگو کی اجازت دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کرتا تھا، پھر اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 خادم دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ملنی چاہیے اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہی کروں گا۔ 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ملیں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ اور اے انیس رضی اللہ عنہ، اس کی عورت کے پاس صبح جانا اور اس سے پوچھنا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کرنا۔ اس عورت نے اقرار کر لیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6859، 6860۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب یعنی خدا آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6861۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب یعنی خدا آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6861۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ ہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے، وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6863۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ ہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے، وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6863۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلے جات کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6864۔ مقداد بن عمر الکندی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
کیا آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنگ کے دوران میری کسی کافر سے مٹ بھیڑ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگیں، پھر وہ میرے ہاتھ پر اپنی تلوار مار کر اسے کاٹ دے اور اس کے بعد کسی درخت کی آڑ لے کر کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو کیا میں اسے اس کے اس اقرار کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو میرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا اور یہ اقرار اس وقت کیا جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اسے قتل ہی کر دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے اسلام لانے کے بعد قتل کر دیا تو وہ تمہارے مرتبے میں ہوگا جو تمہارا اسے قتل سے پہلے تھا، یعنی معصوم معلوم الدم، اور تم اس کے مرتبے میں ہوگے جو اس کا اس کلمے کے اقرار سے پہلے تھا جو اس نے اب کیا ہے، یعنی ظالم مباح الدم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6865۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ رہتا ہو پھر وہ ڈر کے مارے اپنا ایمان چھپاتا ہو، اگر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دے اور تو اس کو مار ڈالے، یہ کیوں کر درست ہوگا؟ خود تو بھی تو مکے میں پہلے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6866۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان ناحق قتل کی جائے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6867۔ واقد بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو میرے والد نے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے باز کی گردن مارنے لگ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6868۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن فرمایا لوگوں کو خاموش کرا دو، پھر فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے باز کی گردن مارنے لگے۔ اس حدیث کی روایت ابو بکرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6869۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یا فرمایا کہ ناحق دوسرے کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا ہے۔ شک شعبہ کو تھا اور معاذ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کا مال ناحق لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یا کہا کہ کسی کی جان لینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6870۔ عبیداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ۔ دوسری سند اور ہم سے عمروں نے بیان کیا جو مرزوق کے بیٹے ہیں، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکر نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے، یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6871۔ ابو زبیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ کی طرف مہم پر بھیجا۔ بیان کیا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو صبح کے وقت جا لیا اور انہیں شکست دے دی۔ راوی نے بیان کیا کہ میں اور قبیلہ انصار کے ایک صاحب قبیلہ جہینیہ کے ایک شخص تک پہنچے، اور جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ انصاری صحابی نے تو یہ سنتے ہی ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اسامہ کیا تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالا؟ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس نے صرف جان بچانے کے لیے اس کا اقرار کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم نے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کر ڈالا۔ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اتنی دفعہ دہراتے رہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6872۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان نقیبوں میں سے تھا جنہوں نے منا میں لیلۃ العقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ہم نے اس کی بیعت عہد کی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی کی ناحق جان نہیں لیں گے جو اللہ نے حرام کی ہے، ہم لوٹ مار نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم نے ان میں سے کسی طرح کا گناہ کیا تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6873۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6874۔ عبد الرحمن بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، کہا ہم سے ایوب اور یونس نے، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے احنف بن قیس نے کہ میں ان صاحب علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی جنگ جمل میں مدد کے لیے تیار تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ان صاحب کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6875۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا۔ پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے فلاں نے۔ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ پھر یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے جرم کا اقرار کر لیا، چنانچہ اس کا سر بھی پتھروں سے کچلا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6876۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی چاندی کے زیور پہنے باہر نکلی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر اسے ایک یہودی نے پتھر سے مار دیا۔ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ابھی اس میں جان باقی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر انکار کے لیے اٹھایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ لڑکی نے اس پر بھی سر اٹھایا۔ تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا، اقرار کرتے ہوئے جھکا لیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں سے کچل کر اس کو قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6877۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے: جان کے بدلے جان لینے والا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور اسلام سے نکل جانے والا مرتد، جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6878۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے چاندی کے زیور کے لالچ میں مار ڈالا تھا۔ اس نے لڑکی کو پتھر سے مارا۔ پھر لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اس کے جسم میں جان باقی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، کیا تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس مرتبہ بھی اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو 2 پتھروں میں کچل کر قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6879۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نحوی نے، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اور عبداللہ بن رجا نے کہا، ان سے حرب بن شداد نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ خزاعہ نے بنی لیس کے ایک شخص ابن اسوق کو اپنے جاہلیت کے مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کے شاہ یمن ابرہہ کے لشکر کو روک دیا تھا، لیکن اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس پر غلبہ دیا۔ ہاں، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کو صرف 1 ساعت کے لیے۔ اب اس وقت سے اس کی حرمت پھر قائم ہو گئی۔ سن لو، اس کا کانٹا نہ اکھاڑا جائے، اس کا درخت نہ تراشا جائے، اور سوائے اس کے جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کوئی بھی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے۔ اور دیکھو، جس کا کوئی عزیز قتل کر دیا جائے تو اسے 2 باتوں میں اختیار ہے، یا اسے اس کا خون بہا دیا جائے یا قصاص دیا جائے۔ یہ بات سن کر اس پر ایک یمنی صاحب ابو شاہ نامی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واز کو میرے لیے لکھوا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واز ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ اس کے بعد قریش کے ایک صاحب عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازخر گھاس کی اجازت فرما دیجئے، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر گھاس اکھاڑنے کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6880۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص کا رواج تھا، دیت کی صورت نہیں تھی۔ پھر اس امت کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، سورہ بقرہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، فمن عفی لہ سے یہی مراد ہے کہ مقتول کے وارث قتل عمد میں دیت پر راضی ہو جائیں، اور اتباع بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ مقتول کے وارث دستور کے موافق قتل سے دیت کا تقاضا کریں۔ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَان سے یہ مراد ہے کہ قاتل اچھی طرح خوش دلی سے دیت ادا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6881۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مبغوض 3 طرح کے لوگ ہیں: حرم میں زیادتی کرنے والا، دوسرا جو اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کا خواہش مند ہو، تیسرے وہ شخص جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6882۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ مشرکین نے احد کی لڑائی میں پہلے شکست کھائی تھی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا، مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا، ان سے ابو مروان یحییٰ بن ابی زکریا واسطی نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابلیس احد کی لڑائی میں لوگوں میں چیخا، اے اللہ کے بندو، اپنے پیچھے والوں سے، مگر یہ سنتے ہی آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پلٹ پڑے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے غلطی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، میرے والد، لیکن انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ بیان کیا کہ مشرکین میں کی ایک جماعت میدان سے بھاگ کر طائف تک پہنچ گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6883۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان میں لے کر کچل دیا تھا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے؟ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ پھر یہودی لایا گیا اور اس نے اقرار کر لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی سر پتھر سے کچل دیا گیا۔
حمام نے 2 پتھروں کا ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6884۔ سعید نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو ایک لڑکی کے بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ یہودی نے اس لڑکی کو چاندی کے زیورات کے لالچ میں قتل کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6885۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مرض الوفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہم نے دوا ڈالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حلق میں دوا نہ ڈالو، لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض ہونے کی وجہ سے دوا پینے سے نفرت سے کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کو ہوش ہوا تو فرمایا کہ تم جتنے لوگ گھر میں ہو سب کے حلق زبردستی دوا ڈالی جائے، سوائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6886۔ اعرج نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6887۔ اور اسی اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں کسی سوراخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جھانک رہا ہو اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6888۔ یحییٰ نے بیان کیا ان سے حمید نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تیر کا پھل بڑھایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی ہے تو انہوں نے بیان کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6889۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں مشرکین کو پہلے شکست ہو گئی تھی، لیکن ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو پیچھے کی طرف والوں سے بچو، چنانچہ آگے کے لوگ پلٹ پڑے اور آگے والے پیچھے والوں سے جو مسلمان ہی تھے بھڑ گئے۔ اچانک حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندو یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ بیان کیا کہ اللہ کی قسم مسلمان انہیں قتل کر کے ہی ہٹے۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ اس واقعے کا صدمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آخر وقت تک رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6890۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ جماعت کے ایک صاحب نے کہا عامر ہمیں اپنی حدیث سنائیے۔ انہوں نے حدیث خوانی شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون صاحب گا گا کر اونٹوں کو ہانک رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ عامر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں عامر رضی اللہ عنہ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا؟ چنانچہ عامر رضی اللہ عنہ اسی رات کو اپنی ہی تلوار سے شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہوں نے خودکشی کر لی کیونکہ ایک یہودی پر حملہ کرتے وقت خود اپنی تلوار سے زخمی ہو گئے تھے۔ جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ کے اعمال برباد ہو گئے تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ کے سارے عمل برباد ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے، عامر کو دوہرا اجر ملے گا، وہ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والے اور جہاد کرنے والے تھے، اور کس قتل کا اجر اس سے بڑھ کر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6891۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے زرارہ بن اوفا سے سنا، ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے ایک شخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا تو اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ میں سے کھینچ لیا جس سے اس کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ پھر دونوں اپنا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اپنے ہی بھائی کو اس طرح دانت سے کاٹتے ہو جیسے اونٹ کاٹتا ہے، تمہیں دیت نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6892۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، ان سے صفوان بن یعلا نے اور ان سے ان کے والد نے کہا کہ میں ایک غزوے میں باہر تھا اور ایک شخص نے دانت سے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے اس کے آگے والے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کو باطل قرار دے کر اس کی دیت نہیں دلائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6893۔ حمید طویل نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نظر کی بیٹی نے ایک لڑکی کے منہ پر تماچا مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6894۔ ابن بشار نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک لڑکے اصیل نامی کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے اہل صنعاء یمن کے لوگ اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا۔ اور مغیرہ بن حکیم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ 4 آدمیوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ ابو بکر ابن زبیر، علی بن سوید بن مقرن رضی اللہ عنہم نے چانٹے کا بدلہ دلوایا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے درے کی جو مار ایک شخص کو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا، اور علی رضی اللہ عنہ نے 3 کوڑوں کا قصاص لینے کا حکم دیا، اور شریح نے کوڑے اور خراش لگانے کی سزا دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6896۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6896۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں آپ کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے رہے کہ دوا نہ ڈالی جائے، لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو فرمایا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ دوا نہ ڈالو؟ بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، آپ نے دوا سے ناگواری کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا، سوائے عباس رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6897۔ سعید بن عبید نے بیان کیا، ان سے بشیر بن یسار نے، وہ کہتے تھے کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب سہل بن ابی حتمہ نے انہیں خبر دی کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے اور اپنے اپنے کاموں کے لیے مختلف جگہوں میں الگ الگ گئے۔ پھر اپنے میں کے ایک شخص کو مقتول پایا۔ جنہیں وہ مقتول ملے تھے ان سے ان لوگوں نے کہا، ہمارے ساتھی کو تم نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے۔ پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خیبر گئے اور پھر ہم نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو مقتول پایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو بڑا ہے وہ بات کرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کے خلاف گواہی لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ یہودی قسم کھائیں گے اور ان کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ مقتول کا خون رائگاں جائے، چنانچہ آپ نے صدقے کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ خود ہی دیت میں دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6898۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن دربار عام کیا اور سب کو اجازت دی۔ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا، قسامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ قسامہ کے ذریعے قصاص لینا حق ہے اور خلفاء نے اس کے ذریعے قصاص لیا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا، ابو قلابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اور مجھے عوام کے ساتھ لا کھڑا کر دیا۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے پاس عرب کے سردار اور شریف لوگ رہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہوگی اگر ان میں سے 50 آدمی کسی دمشق کے شادی شدہ شخص کے بارے میں زنا کی گواہی دیں جبکہ ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو؟ کیا آپ ان کی گواہی پر
اس شخص کو رجم کر دیں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر انہی اشراف عرب میں 50 افراد حمص کے کسی شخص کے متعلق چوری کی گواہی دے دیں، اس کو بغیر دیکھے، تو کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا پس خدا کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو 3 حالتوں کے سوا قتل نہیں کرایا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو، اس کے بدلے میں قتل کیا گیا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ تیسرا وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہو اور اسلام سے پھر گیا ہو۔ لوگوں نے اس پر کہا کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے معاملے میں ہاتھ پیر کاٹ دیے اور آنکھوں میں سلائی پھروائی تھی اور پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سناتا ہوں۔ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل کے 8 افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ پھر مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہوئی اور وہ بیمار پڑ گئے، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر کیوں نہیں تم ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں چلے جاتے اور اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیتے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ نکل گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور ہنکا لے گئے۔ اس کی اطلاع جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، پھر وہ پکڑے گئے اور لائے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا اور آخر وہ مر گئے۔ میں نے کہا کہ ان کے عمل سے بڑھ کر اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام سے پھر گئے اور قتل کیا اور چوری کی۔ انبسا بن سعید نے کہا میں نے آج جیسی بات کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا انبسا کیا تم میری حدیث رد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ حدیث واقعے کے مطابق بیان کر دی ہے۔ واللہ اہل شام کے ساتھ اس وقت تک خیر و بھلائی رہے گی جب تک یہ شیخ ابو قلابہ ان میں موجود رہیں گے۔ میں نے کہا کہ اس قسامہ کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ انصار کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر ان میں سے ایک صاحب ان کے سامنے ہی نکلے خیبر کے ارادے سے اور وہاں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی گئے اور دیکھا کہ ان کے ساتھی خون میں تڑپ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اچانک وہ ہمیں خیبر میں خون میں تڑپتے ملے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پوچھا کہ تمہارا کس پر شبہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی قتل کیا ہے۔ پھر آپ نے یہودیوں کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کیا تم نے انہیں قتل کیا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم مان جاؤ گے اگر 50 یہودی اس کی قسم کھا لیں کہ انہوں نے مقتول کو قتل نہیں کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ لوگ ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم سب کو قتل کرنے کے بعد پھر قسم کھا لیں کہ قتل انہوں نے نہیں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں اور خون بہا کے مستحق ہو جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے خون بہا دیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ میں نے کہا زمانے جاہلیت میں قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے میں سے نکال دیا تھا، پھر وہ شخص بطحا میں یمن کے ایک شخص کے گھر رات کو آیا، اتنے میں ان سے کوئی شخص بیدار ہو گیا اور اس نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہذیل کے لوگ آئے اور انہوں نے یمنی کو جس نے قتل کیا تھا پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے حج کے زمانے میں اور کہا کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ یمنی نے کہا کہ انہوں نے اسے اپنی برادری سے نکال دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ہذیل کے 50 آدمی اس کی قسم کھائیں کہ انہوں نے اسے نکالا نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر ان میں سے 49 آدمیوں نے قسم کھائی۔ پھر انہی کے قبیلے کا ایک شخص شام سے آیا
تو انہوں نے اس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قسم کھائے، لیکن اس نے اپنی قسم کے بدلے میں 1000 درہم دے کر اپنا پیچھا قسم سے چھڑا لیا۔ ہزلیوں نے اس کی جگہ ایک دوسرے آدمی کو تیار کر لیا۔ پھر وہ مقتول کے بھائی کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم 50 جنہوں نے قسم کھائی تھی روانہ ہوئے۔ جب مقام نخلا پر پہنچے تو بارش نے انہیں آ لیا۔ سب لوگ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے اور غار ان 50 کے اوپر گر پڑا جنہوں نے قسم کھائی تھی، اور سب کے سب مر گئے، البتہ دونوں ہاتھ ملانے والے بچ گئے۔ لیکن ان کے پیچھے ایک پتھر لڑھک کر گرا اور اس سے مقتول کے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ 1 سال اور زندہ رہا، پھر مر گیا۔ میں نے کہا کہ عبد الملک بن مروان نے قسامہ پر ایک شخص سے قصاص لی تھی، پھر اسے اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور اس نے ان 50 کے متعلق جنہوں نے قسم کھائی تھی حکم دیا اور ان کے نام رجسٹر سے کاٹ دیے گئے۔ پھر انہوں نے شام بھیج دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6899۔ عبید اللہ بن ابی بکر بن انس نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرے میں جھانکنے لگا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا پھل لے کر اٹھے اور چاہتے تھے کہ غفلت میں اس کو مار دیں۔ صحیح Hello بخاری friends, حدیث subscribe نمبر my channel Hotties 6900۔ 92.